بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے دجال کی حقیقت سے۔ اس کے حوالے سے جو اشکالات ہیں ان کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے اندر ہم دجال کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ انسان ہے، جن ہے، کیا چیز ہے، جانور ہے، اور اس کو مسیح الدجال کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ ہم شیخ صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے۔ شیخ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو دجال ہے یہ کون ہوگا؟ انسان ہے، جن ہے، یا کوئی جانور ہے؟ کیا چیز ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ دجال جو ہے یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو کہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور یہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، آدمی ہے، جیسا کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ آدمیوں میں سے ایک آدمی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حلیہ بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ آدمی گمراہ کرنے والا شخص ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب بنے گا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ اس سے پہلے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اور تمام انبیاء کا اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت عظیم فتنہ ہے، اور یہ لوگوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے، جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف عادت ہوں گی، اور حیران کر دینے والی چیزیں ہوں گی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت تیزی سے گمراہ ہوں گے اور فتنے کا شکار ہوں گے۔ شیخ صاحب، جو دجال کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث ہیں ان کا جو درجہ صحت ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ان کی جو اسناد ہیں وہ کیسی ہیں؟ کیا وہ درست ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تخیلاتی چیزیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ ان چیزوں کو باقاعدہ وہ دجال کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی دجال کے فتنے ہیں۔ اور ایک حدیث کے بارے میں آتا ہے باقاعدہ حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنے جو ہے وہ تم پر اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو وہ اس چیز کو اس کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بھی وہ جوڑتے رہتے ہیں دجال کے ساتھ۔ تو جو مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ درست ہیں جو دجال کی نشانیاں ان کے اندر بتائی گئی ہیں، یا دیگر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں؟ دیکھیے، دجال کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ احادیث تو ایسی ہیں جو مشہور کی گئی ہیں، ان میں دجال کی کچھ صفات اور اس کی علامات و نشانیوں کا ذکر ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بہت ساری احادیث جو کہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، متواتر تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں، وہ احادیث صحیح ہیں، بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اور ایک صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت نے دجال کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کو بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں۔ یہ معتبر مصادر ہیں اہل سنہ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں۔ تو ان معتبر مصادر کے اندر بھی دجال کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے وہ بہت ساری احادیث میں دجال کے فتنے کے بارے میں خبر دی ہے، اس کے ظاہر ہونے کے بارے میں، اور اسی طرح اس کے نکلنے کی جگہ اور اس کی صفات، اس کی علامات، اور اس طرح اس کے پیروکار کون ہوں گے، کہاں سے نکلے گا، اور اس کے پیروکار سب سے زیادہ کون ہوں گے اور کہاں سے ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا، اور کون کون سے یہ کام کرے گا۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں نبی کریم، اور پھر اس سے بچنے کے اسباب کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک دو صحابہ سے نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت جو ہے وہ دجال کے بارے میں احادیث، اس طرح امام مہدی کے بارے میں، اور قرب قیامت جو بڑے بڑے پیش آنے والے واقعات اور بڑی بڑی جو ظاہر ہونے والی نشانیاں اور علامات ہیں، جن کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اپنی امت کو خبر دی ہے اور ڈرایا ہے، اور مقصد بتانے کا یہی تھا تاکہ امت جو ہے وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں،
اور ایمان پہ ثابت قدم رہیں اور کہیں ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر ہے، اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت روایت کرتی ہے، اور یہ احادیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم جو ہمارے ہاں صحیح ترین مصادر ہیں ان میں موجود ہیں، لہذا ان کو جھٹلانا جو ہے یہ ناممکن ہے کہ ان کو جھٹلایا جا سکے یا ان کا انکار کیا جا سکے۔ شیخ صاحب یہ واضح کر دیجئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں، اور اس کی چند نشانیاں جو ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے بیان کر دیجئے۔ دجال جو ہے، دجال اصل میں دجل سے ہے، اور دجل کہتے ہیں دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ کو۔ تو چونکہ دجال کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوں گی، آگ ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، نہریں ہوں گی، یہ سارا فراڈ ہوگا۔ حقیقت میں یہ یعنی بظاہر جیسے نظر آ رہی ہوگی وہ چیز اس طرح نہیں ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پر ہمیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کیا کہ اس کے ساتھ جنت ہوگی اور آگ ہوگی، اور جو آگ ہے وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کے ساتھ جنت وہ حقیقت میں آگ اور جہنم ہوگی، یعنی جو اس کی بات کو مان کر اس جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی بات کو مان کے جو اس کو جنت نظر آ رہی ہوگی، جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا دجال، حقیقت میں وہ جہنم ہے، اور جو اس میں کودے گا وہ گویا کہ جہنم کے اندر کودے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ زندہ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی طاقت دی ہوگی کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، مطلب اس طرح کی بڑی عظیم اس کے ساتھ نشانیاں ہوں گی، بڑی نشانیاں ہوں گی جس کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اختیارات دے گا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ جس کو چاہے جو اختیار دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو اختیارات دے گا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہوگا۔ حقیقت میں یہ اصل میں فتنہ یہ ہے، آزمائش یہ ہے، اور اس وقت اہل ایمان ہی بچ سکیں گے، اہل ایمان ہی بچ سکیں گے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مومن نوجوان اس کو جو ہے وہ دجال کہے گا کہ میں کون ہوں، میں تو رب ہوں تمہارا، وہ کہے گا تم رب نہیں بلکہ تو وہ جھوٹا کافر دجال ہے جس کے بارے ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے۔ تو وہ اس کو جو ہے وہ دو ٹکڑے کر دے گا، اس کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا، اور وہ اس کو کہے گا کہ جہنم کے اندر پھینکے گا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ یعنی یہ بالمعنی میں روایت ذکر کر رہا ہوں، ورنہ حدیث میں کچھ الفاظ اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی علامات اور نشانیاں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اہل توحید ہیں انشاءاللہ، وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے سے محفوظ رہنے کی جو ہے وہ آپ نے احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں۔ اس کی نشانیاں حدیث کے اندر جو ہے وہ بکثرت بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے امت کو حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور اپنی امت کو اس فتنے سے صرف ڈرایا نہیں بلکہ اس کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس کے نکلنے کا وقت بیان کیا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ کون لوگ ہوں گے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اسے پہچاننے کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، کون ہوگا، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ ایک آدمی ہے، رجل احمر جسیم، ایک آدمی ہے جو کہ سیاہ رنگ کا ہے، بہت جو ہے وہ جسامت کا مالک ہے، یعنی قد و قامت والا اور موٹا تازہ، جعد الرأسی اور گنگریالے بالوں والا، آور العینی الیمنا، اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، اس کی آنکھ جو ہے وہ ایسے ہوگی جیسے ایک پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک پھولا ہوا انگور ہوتا ہے نا، اس طرح اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی اور مسخ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس کو تو میں نے کہا قلت من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا دجال، یہ دجال ہے تمہاری امت کا، جو تمہاری امت کے اندر جو ہے وہ نکلے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور وہ جھوٹا ہے، کانا ہے، تمہارا رب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، بعض حدیث کے اندر آتا ہے کاف فا را، اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے کافر، یعنی مختلف الفاظ ہیں حدیث کے اندر، اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حدیث میں یہ ہے یقرأہ الامی والکاتب، یعنی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر یا کاف فارا لکھا ہوگا، اور اس کو ہر ان پڑھ اور پڑھا ہوا پڑھ لے گا، لیکن مومن، یعنی اس کو ہر مومن پڑھا ہوا ہوگا یا جاہل ہوگا یعنی ان پڑھ ہوگا، دونوں پڑھ لیں گے اس کو، اس قدر واضح اور یہاں لکھا ہوگا۔ اسی طرح دجال کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے جو کہ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق، کہ دجال جو ہے وہ مشرقی سرزمین سے نکلے گا، یقال له خراسان، اسے خراسان کہا جاتا ہے، یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ ان کے دجال کی پیروی ایسی قوم کرے گی کہ جن کے چہرے جو ہیں وہ چوڑے ہوں گے جیسے کہ تہ دار ڈھال ہوتی ہے، یعنی ان کے چہرے جو ہے وہ چوڑے ہوں گے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث جو ہے اس میں باقاعدہ ان کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور خراسان کے کس علاقے سے نکلیں گے یہ بھی تعین ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسۃ، کہ اصبہان علاقے سے دجال کے پیروکار جو ہیں وہ 70,000 نکلیں گے، یہود 70,000 جو کہ اصبہان علاقے سے، اور ان پر طیالسہ یعنی خاص قسم کا لباس ہوگا۔ اس وقت جو یہودیوں کے جو پادری اور جو ان کے علماء ہیں وہ خاص قسم کا اوپر وہ ایک رومال ٹائپ لیتے ہیں، اس کے اوپر ان کا وہ جو سٹار ہے خاص انداز میں وہ بھی بنا ہوتا ہے اور وہ اوپر لیا ہوتا ہے انہوں نے، تو اس کو جو ہے وہ طیالسہ کہتے ہیں، یہ ان کا ایک مخصوص لباس ہے۔ تو اصبہان جو علاقہ ہے اس وقت یہ ایران کا دارالحکومت ہے، اصبہان جو علاقہ ہے اس وقت یہ ایران کا دارالحکومت ہے جس کو اصفہان کہا جاتا ہے، اور اس میں اس وقت جیسا کہ بعض جو علماء ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یہ ایران کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کے یہودیوں کے معبد خانے ہیں، اور تقریباً ان کی تعداد اس وقت ایران کے اندر یعنی ایک سروے کے مطابق وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار ہو چکی ہے اس وقت ایران کے اندر۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہاں کسی سنی کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے وہاں عبادت خانے اور معبد خانے جو ہیں وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ سینکڑوں میں ہیں، اور وہاں جو یہودی آباد ہیں اس وقت ایران کے اندر ان کی تعداد 30 سے 40 ہزار کو پہنچ چکی ہے، اور یہ صحیح سروے ہے، یہ ابھی قریب کا سروے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا بیان کر رہے ہیں کہ قرب قیامت جو ہے وہ 70,000 یہود اصفہان یعنی اصفہان علاقے سے وہ اس کے پیروکار ہوں گے سب سے پہلے، یہ حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی نشانیاں اور علامات بتائی ہیں، ایک تو آپ نے اس کا حلیہ بتایا ہے کہ وہ قد و قامت والا جو ہے وہ اس کا جسم کافی بڑا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوگا، بال اس کے گنگریالے ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مسخ شدہ ہوگی، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایسے پھولی ہوگی جیسے جو ہے وہ انگور پھولا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر یا کاف فا را، یہ لکھا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اور یہ جو جنت ہوگی یہ حقیقت میں جو ہے وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہے یہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ فرمایا معہ جنت و نار فنارہ جنت و جنتہ نار، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی حقیقت میں، اور اس کی جنت جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ یہ جو آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں اس حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہی تو ہم نے کہا نا کہ وہ دجال سے ہے، دجل سے یعنی بظاہر لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کرے گا، بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جنت ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت نہیں، وہ جہنم ہوگی۔ یعنی وہی جہنم جو اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی؟ نہیں، یہی تو بات ہے کہ وہ ایک مصنوعی چیز جو لوگوں کو دکھائے گا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار کے اندر لاٹھی پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ سانپ بنا دیا، تو جادوگروں نے بھی وہ لاٹھیاں، وہ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے سانپ ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کی آنکھوں پہ جادوگروں نے جادو کیا تھا دیکھنے والوں کو۔ تو یہ جو جادو ہوتا ہے، جادو بسا اوقات حقیقی ہوتا ہے، بسا اوقات تخیلاتی ہوتا ہے، اس میں چیزیں خیالی یعنی لگتی ہیں، حقیقت میں وہ ایسی نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں خیالی ہوں گی، حقیقت نہیں ہوگی۔ یہی تو ہم نے بات کی کہ اس وجہ سے ہی تو اس کو دجال کہتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، اور دھوکہ کیا دے گا کہ جو جنت سال لیے پھر رہا ہوگا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی،
یعنی جو اس کی اطاعت کرے گا اور اس میں کود جائے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو رب مان کر، وہ کہے گا نا کہ میں رب ہوں، تو جو اس کی اطاعت کر کے اس میں کود جائے گا وہ حقیقت میں جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں کود رہا ہے، اور جو اس کی اطاعت کر کے اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کو وہ جہنم کے اندر ڈالے گا، حقیقت میں وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ اس نے اس کو رب نہیں مانا اور اس فتنے سے بچ گیا ہے وہ۔ اچھا، آخری جو سوال ہے ہمارا آپ سے وہ یہ ہے کہ دجال کو مسیح الدجال کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، دجال کو مسیح الدجال کہنے کی دو وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس پر ہاتھ رکھے گا اس کو ٹھیک کر دے گا، مطلب مسخ کرنا، یہ مس سے ہے نا، مسیح مس سے مطلب ہاتھ رکھ کے کسی کو مردہ کو زندہ کر دینا اور زندہ کو مردہ کر دینا، انسان کو مار دینا۔ ایک تو اس مناسبت سے علماء کہتے ہیں اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ اس کی جس طرح چھو کر کوڑی کو ٹھیک کرنا، ہاں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی وجہ سے مسیح ابن مریم کہتے ہیں، چونکہ وہ مادرزاد اندھا جو ہوتا تھا، کوڑی ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ سے اس کو چھوتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، یعنی جس کو برس کی بیماری ہوتی تھی یا کوڑ کی بیماری ہوتی تھی، اور اس طرح جو اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے، چونکہ وہ ہاتھ سے جو ہے وہ جہاں ہاتھ رکھتے تھے، مس کرتے تھے، چھوتے تھے، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مردہ کو ہاتھ لگا کے زندہ کرے گا، اور اس کے ساتھ اس طرح کے جو ہے وہ شعبدہ بازیاں اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ دوسرا، اس مناسبت سے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں چونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مسخ شدہ ہوگی، اس کی آنکھ جو ہے مسخ شدہ ہوگی، کانا ہوگا، اس وجہ سے بھی اس کو مسیح جو ہے وہ مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ شیخ، آپ ہمارے لیے قیمتی وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے، آمین۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے شیخ صاحب سے یہ رہنمائی لی کہ دجال جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ انسانوں میں سے ہوگا یا جنوں میں سے ہوگا، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، جب وہ آئے گا تو کس طرح آئے گا، اور اس کے جو دیگر اوصاف ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، اس کی جنت، جہنم اور دیگر جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور احادیث کا حکم، شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔